वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में आप तमाम सामईन और हाजरीन को खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान याबिंदर सलीम और आज किताब नगरी लाया है आप सब के लिए आप सबकी फेवरेट राइटर इरम राहील के कलम से निकली दिलों को छू लेने वाली तहरीर राही साथ चलते हैं। लेकिन आज की किस्त शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। ताख़ीर किए बगैर शुरू करते हैं आज की किस्त। किस्त नंबर 22। उस वक्त अरीशा, ज़ैन और उनके बच्चे साथ वो तीनों रेस्टोरेंट में मौजूद थे। फरहान ने उनको इनवाइट किया तो घर में खाना खाने की बजाय वो सब करीबी रेस्टोरेंट चले आए। पर पुरतकल्लुफ़ डिनर के बाद अब मीठे से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा था। फरहान और ज़ैन अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। रोशनी और अरीशा बच्चों के साथ मगन थी, साथ साथ बातें कर रही थी। मुझे लाहौर में 2-3 दिन का काम था जो मैंने पेंडिंग कर दिया। सोचा अब इकरा की मंगली पर जाएंगे बच्चे और अरीशा भी रह लेंगे साथ। हुसैन ने कहा तो अरीशा और रोशनी उनकी तरफ मतवज्जा हुई। मैं बिज़ी था इसीलिए इसे कहा कि आपके साथ चली जाए, लेकिन ये मान नहीं रही। कहती है आपके साथ ही जाना है। अरे भाई, अब ये वो वाली रोशनी कहाँ रही, बहुत बदल गई है अब तो। ज़ैन भाई उसे शरारती नज़रों से देखते हुए बोले, अच्छा पहले कैसी थी? फरहान को तजस्सुस हुआ। पहले तो हर वक्त गुस्से में रहती थी, शादी नहीं करनी, ये नहीं करना। अब देखो, शादी के बाद मियाँ के अलावा किसी के साथ जाना भी नहीं। फरहान समझ गया कि वो मजाक कर रहे हैं। खैर, गुस्सा तो अब भी करती है, फरहान ने कहा तो रोशनी ने उसे घूरा। ये तो हर बीवी की खासियत होती है, बेचारे शोहर पर रोब जमाना उनका शौक होता है। बस शुरू हो गए अब। तारीफ तो कभी की नहीं, लेकिन ऐसी बातें करने का मौका कभी नहीं छोड़ते। अरीशा ने गहरा सांस भर कर ज़ैन को देखा तो रोशनी मुस्कुराने लगी। काफ़ी दिनों के बाद उसने खुद को रिलैक्स महसूस किया था। सारा की कहीं बातों का असर ज़ायल हो रहा था और फरीद भी कहीं बहुत पीछे चला गया था। उसे जाना ही था क्योंकि वो कोई भी नहीं था। ज़ैन और अरीशा में नोक झोंक जारी थी। फरहान भी बीच में बोल पड़ता। रोशनी उनको मुस्कुराते हुए सुन रही थी। उस दिन का इख्तिताम अच्छा हुआ था। रोशनी ने खुद को किसी बोझ हिसार से आज़ाद महसूस किया था। अब ऐसा अक्सर होता है, हम किसी चीज़ को अपने ऊपर बहुत हावी कर लेते हैं, इतना कि वो हमारे दिलो दिमाग में सवार रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा लम्हा आता है, उसी चीज़ से हम खुद को आज़ाद महसूस करते हैं। होता कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ बातें, चीज़ें जुज़वी तौर पर होती मामूली हैं, लेकिन हमें बहुत बड़ी और मुश्किल महसूस होती है। रोशनी को भी ऐसा ही महसूस हुआ कि इतने दिन उसने ख्वामख़वाही इस बोझ को ख़ुद पर सवार किया था। वो एकदम खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। अब जाने उसकी वजह जो भी बनी थी, लेकिन वो पुरसुकून हुई थी। अरीशा और ज़ैन ने लाहौर जाने से पहले उनसे फिर पूछा तो रोशनी ने फिर मना कर दिया कि वो लोग इकट्ठे ही जाएंगे। फरहान को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, वो क्यों ऐसा कह रही है। फिर उसने रात में उससे पूछ ही लिया, क्या कोई ख़ास वजह है जो तुम जा नहीं रही? वो अभी कमरे में आई ही थी, अपने और फरहान के लिए चाय और रेयान के लिए फीडर ट्रे में रखे। क्या मतलब? रोशनी ने नासमझी से उसे देखा। उसे वाकई ही उसका सवाल समझ नहीं आया था। मतलब ये कि अगर मेरा टाइम नहीं निकल सकता और हम ना जा पाए तो तुम चली जाती। अब कोई भी नहीं गया तो मामू मामी को बुरा लगेगा। वो उसे देखते हुए बोला जो रेयान को फीडर दे रही थी। रेयान ने अपने नन्हे हाथों से फीडर पर गिरफ्त मजबूत की तो रोशनी ने फीडर छोड़ दिया। क्या एक दिन का भी टाइम नहीं होगा? अब वो उसकी तरफ ट्रे लेकर आई जो सोफे पर बैठा था। वो तो निकालना ही पड़ेगा अब। फरहान ने कप उठाते हुए कहा तो फिर मसला क्या है? वो हैरान हुई। उसके कहने पर वो वहीं खड़ी रह गई। तुम हो मसला। सिप लेते हुए वो सुकून से बोला। मैं क्यों? रोशनी ने हैरत से उसे देखा। फरहान इस वक्त संजीदा लगा उसे। छोड़ो, एक बात बताओ मुझे। क्या? फरहान का अंदाज उसे उलझा रहा था। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? वो जो वहीं खड़ी उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी, खामोशी से पलटी और रेयान के पास जाकर बैठ गई। मतलब कभी किसी से की थी? फरहान की नज़रों ने उसके साथ साथ रेयान तक का सफ़र तय किया। नहीं। उसकी तरफ देखे बिना उसने कहा और चाय पीने लगी। उनके दरमियान ये बात कभी नहीं हुई थी। वो दोनों अपनी जगह इस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे थे, लेकिन जाने कुछ दिनों से फरहान का दिल कर रहा था वो उससे इस मोहब्बत का इजहार करे जो बकौल हमदान मामू रोशनी को उससे थी या है या जो भी था। उनके दरमियान रेहान एक पुल का काम कर रहा था। दोनों जानते थे अगर वो ना होता तो शायद उनका रिश्ता इस नौयत तक कभी ना पहुंचता।
لیکن پھر بھی یہ بات فرحان کو بہت محسوس ہونے لگی تھی، جس کا اب وہ اظہار کیے بنا نہیں رہ رہا تھا، جبکہ روشنی کو اس کے سوال نے الجھن میں ڈالا تھا۔ وہ لوگ منگنی سے ایک دن پہلے شام 4 بجے نکلے اور رات کو پہنچے۔ زاہدہ بیگم نے بتایا بچے تو کتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ سب نے پرجوش استقبال کیا۔ کھانا کھا کر تھوڑی سی گپ شپ کے بعد وہ سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تھکن کی وجہ سے فرحان اور روشنی بھی جلدی سو گئے۔ اگلے دن منگنی کا فنکشن تھا۔ منگنی اچھے سے انجام پائی۔ روشنی نے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا جس کا نام حاشر تھا۔ حاشر کے گھر سے اس کے گھر والے آئے اور اقرا کو انگوٹھی اور شگن کی چیزیں دے کر رسم پوری کی۔ ہمدان مہمانوں کے سامنے مدبر بنے رہے۔ کبھی کبھی بیچ میں کوئی ہلکا پھلکا چٹکلا چھوڑ دیتے، لیکن مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی شروع ہو چکے تھے۔ یوں ایک اچھی شام اختتام پائی تھی۔ امی بابا بھی پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن لگے۔ بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو چلے تھے اور اتنی پریشانیاں سہنے کے بعد سب کے سب اپنے گھر خوش تھیں۔ باقی اونچ نیچ تو چلتی رہتی ہے۔ وہ لوگ اگلے دن صبح کو اسلام آباد کے لیے نکلے، کیونکہ فرحان بہت بزی تھا اور ان دنوں زندگی پھر نارمل روٹین کے سانج چلنے لگی۔ سارا اور فرید والا قصہ بھی اب اہم نہیں رہا، لیکن انہی دنوں روشنی کو ایک خواب نے پریشان کیا۔ وہ خوف سا اس کے دل میں بیٹھا تھا۔ یہ دوپہر کی بات تھی۔ فرحان آفس تھا۔ ریان کو سلاتے سلاتے اسے خود بھی اونگ سی آئی تھی۔ پتہ نہ چلا کب وہ خود بھی نیند میں چلی گئی۔ اس نے خود کو اندھیرے میں پایا تھا۔ گھپ اندھیرا، کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہاں، یہاں تک کہ وہ خود بھی خود کو صرف محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اس نے امی بابا اور ریحان کو آوازیں دی، لیکن کوئی اس کی آواز سن نہیں رہا تھا۔ پھر اسے ریحان کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بے تحاشا رو رہا تھا اونچی آواز میں۔ روشنی کو ایسا لگا اس کا دل کسی نے بند کر دیا ہو جیسے۔ ریحان ریحان وہ آوازیں دے رہی تھی، لیکن اس کی آواز دب کر رہ جاتی۔ ریحان مسلسل رو رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اس کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کوئی بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چیخنے لگی اونچی اونچی، لیکن بے سدھ رہا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس کی، اور تیز ہوتے ہوتے اسے لگا اس کا دل بند ہو گیا۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو اسے محسوس ہوا، جسے وہ کوئی نام نہ دے پائی، اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھی تو بہت حیران ہوئی، یہ کیسا خواب۔ اس کا دل پھر انجانے خدشے سے بیٹھنے لگا۔ ریان اس کے ساتھ لگا پرسکون نیند میں تھا۔ شاید بے وقت کی نیند تھی، اس وجہ سے اس نے خود کو تسلی دی اور ہلکے سے سر جھٹکا، گویا سوچوں سے خود کو آزاد کیا۔ وہ وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھی، لیکن پھر بھی کہیں لاشعور میں خوف سا کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا، انجانا سا خوف۔ اس نے یہ بات فرحان سے کہی، نہ ہی کسی اور سے۔ فرحان ان دنوں کافی سے زیادہ مصروف رہنے لگا تھا، اور کچھ دن گزرے ہوں گے کہ انہیں ایک خوشگوار سرپرائز ملا، جس وجہ سے اس کا دھیان تھوڑی دیر کو ہٹ گیا تھا۔ اس دن شام 5 بجے کا وقت تھا جب گیٹ پر لمبی بیل ہوئی۔ وہ حیران ہوئی، یوں تو کوئی آتا نہیں تھا، اگر آتا بھی تھا تو اتنی لمبی بیل کوئی نہیں دیتا تھا۔ حیرانگی جائز تھی۔ اسی حیرانگی میں وہ ریان کو اٹھائے باہر تک گئی۔ تب تک گارڈ دروازہ کھول چکا تھا۔ سب سے پہلے ہمنا بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی، اور اس کے پیچھے امی بابا، ہمدان، چاچو چاچی، اقرا اور احمد۔ خوشگوار حیرت سے روشنی کا منہ کھل گیا۔ ارے تمہیں پتا تھا جو استقبال کے لیے کھڑی ہو؟ چاچو اسے حیران دیکھ کر بولے تو وہ حیرت کے جھٹکے سے باہر نکلتے ہوئے امی کے گلے لگ گئی۔ اس کے بعد بابا اور پھر سب سے ملی۔ گارڈ سامان اٹھا کر اندر لانے لگا۔ روشنی سب کو اندر لے کر گئی۔ ملازمت سے پانی لانے کا کہا۔ دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا سرپرائز بیسٹ رہے گا۔ اس کی خوشی میں بڑبڑاہٹ دیکھ کر ہمدان نے بھائی کو مخاطب کیا، اور بابا نے اسے ایک نظر دیکھ کر نگاہ پھیر لی، کہیں اسے ان کی نظر نہ لگ جائے۔ کتنی مکمل لگ رہی تھی وہ اپنے گھر میں۔ امی نے بھی پڑھ کر اس سے دور سے پھونک ماری۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ سب اس کے گھر آئے تھے۔ فرحان کب تک آتا ہے؟ چاچی نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے کہا۔ کوئی ٹائم نہیں ہے، کبھی جلدی آ جاتے ہیں، کبھی لیٹ۔ چلو اچھا ہے، اسے بھی سرپرائز ملے گا، چاچو نے کہا تو وہ کھل کر مسکرائے۔ کھانا؟ ہاں ہاں، بہت بھوک لگی ہے، آپ بھی اتنی دور ہے اسلام آباد، ہم تو تھک گئے۔ اس نے ابھی کہا ہی کہ احمد بولنے لگا۔ اچھا میں جلدی سے کچھ ہلکا پھلکا بنا دیتی ہوں، کچھ بازار سے منگوا لیتی ہوں۔ نہیں نہیں، یہ تو ایسے ہی سارے راستے کھاتے آئے ہیں، تم فی الحال چائے بنا لو، چچی نے احمد کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، اب فرحان آتا ہے تو اکٹھے کھانا کھائیں گے، بابا نے بھی کہا تو وہ سر ہلا دی۔ کچن کی جانب بڑھی۔ کھانے کی تیاری میں وقت لگتا تھا۔ ابھی آ کر کچن میں بڑی چیزوں کا
پڑی چیزوں کا جائزہ ہی لے رہی تھی تاکہ جو کم ہے تو منگوا لے کہ چچی اور اقرا کچن میں آ گئیں۔ ملازمہ چائے تیار کر رہی تھی، ساتھ روشنی نے بیکری سے کھانے کی ہلکی پھلکی چیزیں منگوائی تھیں۔ اس وقت ملازم چیزیں لے آیا تھا تو چچی اس سے پکڑ کر پلیٹوں میں نکالنے لگیں جو ابھی ملازمہ نے ارے چچی رہنے دیں، آپ تھک گئی ہوں گی، اس نے ٹوکا۔ چچی نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا، اتنے تکلف میں مت پڑو، اچھا بس یہ بتاؤ مینیو میں کیا کرنا ہے؟ چاچی کی اپنائیت بھرے انداز پر وہ ممنون ہوئی اور ان سے مینیو کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تب تک چائے بھی تیار ہو گئی۔ اقرا پلیٹس میں نکالی گئی چیزوں کو ڈریسنگ روم میں لے جانے لگی جہاں سب تھے اور فاران بھی آ چکا تھا۔ چاچی کو چائے پینے کے لیے اس نے بھیجا اور جلدی سے لسٹ تیار کر رہی تھی ان چیزوں کی جو بازار سے منگوانی تھی۔ اس وقت فاران کب کچن میں آیا اسے پتہ نہ چلا۔ تو بیگم اتنی گم ہے کہ انہیں آج ریان کے بابا کے آنے کی بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ اس کے سامنے کچن پر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ روشنی نے ایک نظر لسٹ پر ڈالی اور ملازمہ سے اسے باہر ملازم کو دینے کو کہا۔ وہ لسٹ پکڑ کر سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ وہ اس کے سامنے کچن پر میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ روشنی نے ایک نظر لسٹ پر ڈالی اور ملازمہ سے اسے باہر ملازم کو دینے کو کہا۔ وہ لسٹ پکڑ کر سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ آپ چائے پئیں گے؟ روشنی نے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ رکھے۔ کیا ہوا؟ اس کے جواب نہ دینے پر اور مسلسل دیکھنے پر روشنی نے پوچھا۔ مجھے ایک دم یاد آیا جب تمہارے بال پھنس گئے تھے، یاد ہے شادی پر؟ روشنی کو حیرت ہوئی، اب جانے کیوں فرحان پہلے والی باتیں کرنے لگتا تھا۔ جب وہ پوچھتی تو آگے سے کچھ نہیں کہہ دیتا اور اب بھی وہی ہوا۔ ہاں کیوں؟ کچھ نہیں، وہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر بولا تو اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہاں کیا میٹنگ چل رہی ہے؟ رودابہ اندر آ کر انہیں بیٹھے دیکھ کر معنی خیز انداز میں بولی تو فرحان نے سانس بھر کر انہیں دیکھا۔ نہیں، سوچ رہا تھا شادی کے 1 سال بعد بیوی شوہر کو غصے سے کیوں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ فرحان کے انداز پر رودابہ ہنس پڑی۔ تو شوہر ایسے کام نہ کیا کریں کہ بیوی کو غصے سے دیکھنا پڑے، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، جبکہ روشنی فرحان کے لیے چائے لینے اٹھ گئی۔ واہ بھائی، یعنی کہ ہمیں وہاں چھوڑ کر یہاں پر محفل جمائے ہوئے ہیں جناب، ہمدان داخل ہوتے ہوئے بولے۔ آپ کے بغیر محفل میں مزہ کہاں، کیوں ممانی جان؟ فرحان کہتا شرارت سے رودابہ کی طرف جھکا تو رودابہ نے اسے گھورا۔ مجھے کیا پوچھ رہے ہو؟ رودابہ لاپرواہ انداز میں گویا ہوئی۔ ہاں دیکھ رہے ہو فرحان، شادی کے اتنے سالوں بعد یہ قدر ہوتی ہے کہ بیوی کے منہ سے تعریف کے 2 بول نہیں نکلتے۔ ہمدان نے ٹھنڈی سانس بھری تھی ان کے انداز پر۔ فرحان کو چائے دیتے روشنی بھی مسکرا پڑی۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔